اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ معمول کے مطابق آج بھی ہم آپ کی خدمت میں ایک اہم موضوع اور عنوان کے ساتھ وظیفہ اور عمل لے کر حاضر خدمت ہیں۔ آج کا یہ وظیفہ رزق اور عمر میں برکت کا وظیفہ ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جو آپ کو مالا مال کر دے۔ رزق اور زندگی میں برکت اگر لانی ہے تو اس کے لیے یہ وظیفہ ایک بہترین نسخہ اور ایک بہترین عمل ہے۔ ناظرین گرامی، بہت سے لوگ اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگری لے کر نوکری کی تلاش میں گھومتے رہتے ہیں۔ یاد رکھیے، اگر اللہ سے دوستی ہو گئی تو ہمیں بغیر مانگے وہ دیتا رہے، کیونکہ اس کا قانون ہے کہ وہ اپنے دوستوں کا خیال دشمنوں سے زیادہ رکھتا ہے۔ آپ اللہ کی چاہت میں زندگی گزاریں اور آپ کے رزق میں تنگی ہو جائے، ایسا ہو نہیں سکتا، بلکہ گناہوں پر یا گناہوں سے بچنے پر اللہ نے رزق کی کثرت کا تو وعدہ بھی کر رکھا ہے۔ یاد رکھیے، رزق کا مدار عقل اور کثرت اسباب معاش پر نہیں، چنانچہ مشاہدات اس امر کو بتاتے ہیں کہ ایک شخص ایک ہی تجارت سے غنی اور بڑا مالدار بن جاتا ہے، جبکہ دوسرا شخص متعدد تجارتوں پر ہاتھ مارنے کے باوجود مقروض و پریشان رہتا ہے۔ اور یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ بہت سے اہل عقل فاقہ میں زندگی بسر کر رہے ہیں، جبکہ بہت سے کم عقل اور بیوقوف ارب پتی، لاکھ پتی اور کروڑ پتی ہیں۔ بہت سے پڑھے لکھے معاش اور رزق کی تنگی کا شکار ہیں، اور بہت سے ان پڑھ جہلاء انگوٹھا چھاپ بن کر کروڑ پتی ہو چکے ہیں، کیونکہ رزق کا دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ جس کو چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے روزی کم دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ قرآن حکیم میں رزق کے متعلق کئی آیات آئی ہیں۔ چند آیات آپ کے سامنے ہم رکھ لیتے ہیں۔ ایک آیت جس کا ترجمہ ہے، کیا ان کو نہیں معلوم کہ اللہ جس کو چاہے زیادہ روزی دے اور جس کو چاہے کم روزی دے؟ تو تم رزق کے پاس سے تلاش کرو، اللہ کے ہاں، اور اللہ کی ہی عبادت کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ایک اور جگہ سورہ شورا کی آیت نمبر 12 میں فرماتے ہیں، یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، وہ جسے چاہتا ہے کھلا رزق دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ محترم ناظرین، یہی بات سورہ القصص میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی، جب قارون کو اس کے فخر و تکبر کی وجہ سے زمین میں دنسا دیا گیا، تو جو لوگ پہلے ان کی شان و شوکت سے متاثر ہونے کے باعث اس جیسا بننے کی تمنا کر رہے تھے، اب اس کا انجام دیکھ کر کہہ اٹھے، وَإِكَأَنَّ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ افسوس، ہم بھول گئے تھے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کا رزق چاہتا ہے کشادہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے۔ یہ بات سورہ القصص کی آیت نمبر 82 کے اندر فرمائی گئی۔ محترم ناظرین، مذکورہ دونوں آیات میں اللہ تبارک و تعالی ہم سے مخاطب ہے کہ میرے بندو، رزق کے خزانے صرف اور صرف میرے ہی ہاتھ میں ہیں، میرے علاوہ کون ہے جو تمہیں رزق دے؟ لہٰذا اگر تم نے میری فرما برداری کی، میری چاہت پر زندگی گزاری، تو میں تمہارے لیے رزق کے دروازے کھول دوں گا، اور اگر تم نے مجھے ناراض کیا تو میں تمہیں رزق کے لیے تھکا دوں گا۔
پھر اس کے بعد ہوگا وہی جو میں چاہوں گا۔ ناظرین گرامی، رزق کی فراوانی کے لیے، رزق کی تنگی سے نجات کے لیے بہت سی ایسی واقعات، احادیث مبارکہ ذکر ہیں جو کہ ہمیں اس طرف دعوت خطاب دے رہی ہے۔ بالکل اسی طرح قرآن مجید کی ایک سورت سورہ الکافرون بھی فاقہ سے نجات کا علاج ہے۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جبیر، کیا تم پسند کرتے ہو کہ جب سفر پر نکلو تو اپنے ساتھیوں کی طرح ان سب میں سے زیادہ خوشحال اور بہت زیادہ فائدہ مند بن جاؤ؟ میں نے کہا، ہاں میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں کیوں نہیں چاہتا؟ جس کے جواب میں مجھے یہ فرمایا گیا کہ اے جبیر، یہ 5 صورتیں پڑھا کرو جس سے تمہارے رزق میں برکت اور خوشحالی آئے گی۔ یہ 5 صورتیں، قل یا ایھا الکافرون یعنی سورہ کافرون، اذا جاء نصر اللہ والفتح یعنی سورہ نصر، قل هو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص، قل اعوذ برب الفلق یعنی سورہ الفلق، اور قل اعوذ برب الناس یعنی سورہ الناس۔ ہر صورت کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پر ختم کیا جائے تو انشاءاللہ اس سے رزق میں، دولت میں، ہر چیز میں برکت آ جائے گی۔ اسی طرح حضرت جبیر کا ایک اور واقعہ ہے۔ حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں غنی اور بہت مالدار تھا، لیکن جن کے ساتھ سفر پر نکلتا تو سب خستہ تھے اور بہت کم ہی پائے میں ہوتے۔ لیکن جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ سکھایا اور میں نے اس کو پڑھا تو میں سب سے زیادہ خوشحال اور ان میں بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا، یہاں تک کہ میں اپنے سفر سے واپس آ جاتا۔ ناظرین گرامی، اس کے ساتھ ساتھ رزق میں برکت کے لیے گناہوں سے بچنے پر بھی رزق کا وعدہ کیا گیا ہے۔ محترم دوستو، ہمارا ملک ایک زرعی ملک ہے، ہماری زمین سرسبز ہے کہ ہم اب ساری دنیا کو گندم دے سکتے ہیں، مگر اللہ کی نافرمانی ہوئی تو گندم پیدا ہی نہ ہوئی۔ ساری دنیا کو ہم دودھ پہنچاتے ہیں، مگر آج ہماری قوم گندم اور دودھ کے لیے پریشان ہے۔ یہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں، فَكَفَرْتُ بِأَنْعُمِ اللَّهِ سورہ النحل پارہ 14 یعنی یہ لوگ میری نعمتوں سے نافرمان ہو گئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، فَأَذَاقَهُ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ یعنی پھر میں نے ان کو برکتیں کھینچ کر ان کو خوف اور بھوک کا لباس پہنچا دیا۔ محترم ناظرین، زرعی ملک ہونے کے باوجود ہم گندم کو ترس رہے ہیں، چاولوں کو ترس رہے ہیں، ہماری جو معدے ہیں وہ بھوک زدہ ہیں۔ اس کی وجہ ایک ہی ہے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو کیے ہوئے وعدے تھے ان پر ہم نے عمل نہیں کیا اور اللہ کے احکامات کی روگردانی کی ہے۔ ناظرین گرامی، اس طرح رزق میں فراوانی کے لیے تقوی اختیار کرنے سے بھی رزق میں فراوانی ہو سکتی ہے۔ تقوی جو ہے وہ رزق کا سبب ہے، جس پر قرآن مجید کے اندر کئی آیات دلالت کرتی ہیں۔ ایک جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ وَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ اس کا سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 اور 3 ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے نجات کی شکل نکال دیتا ہے،
اس کو ایسی جگہ سے رزق پہنچاتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور جو شخص اللہ پر توکل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے۔ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فیصلہ پورا کرتے رہتا ہے۔ اللہ نے ہر شے کا ایک دروازہ کھلا رکھا ہوا ہے۔ ناظرین گرامی، یہ چند آیات تھیں جو آیات ہمیں رزق کی تنگی سے نجات اور گھر میں برکت لانے کا وظیفہ اور ذریعہ بتا رہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اس کے اندر اس طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ اگر ہم تقوی اختیار کریں گے اور اللہ کے احکامات کو مانیں گے تو ہمیں گمان کے علاوہ ایسی جگہ سے رزق ملے گا جہاں پر ہمیں معلوم بھی نہ ہوگا۔ اس طرح جو لوگ مقروض ہیں اور دیندار ہیں لیکن اس کے باوجود وہ قرض میں ڈبے ہوئے ہیں، تو وہ یہ لفظ یا مغنیو، اسم اعظم یا مغنیو، اے غنی کرنے والے، اے غنی کرنے والی ذات، اسم اعظم میں سے، اسماء الحسنہ میں سے ایک اسم اعظم یا مغنیو 111 دفعہ پڑھیں، اور 111 دفعہ پڑھتے ہوئے اول آخر درود شریف کا لازمی اہتمام کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ سورہ الکافرون جو ہم نے آپ کو بتائی یہ بھی لازمی پڑھیں، اس سے فقر و فاقہ ختم ہو جائے گا۔ ناظرین گرامی، قرآن پاک ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسی دعا ہے، ایک ایسی شفا ہے، جس شخص نے اپنی لو نادل اس کے ساتھ لگا لیا تو قرآن پاک جو ہے اس کو دنیا میں بھی کامیاب کرتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ حاضر ہوں گے کل ایک نئی وظیفے کے ساتھ، نئی ویڈیو کی صورت میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔